It is indeed a privilege and an honor to be in your company today. And I've always had this wish to interact more with our ILM College faculty and family and staff. And today I have somehow got the opportunity to meet you and to share my ideas with you. ILM Colleges was started with a vision to bring a change in the educational landscape of Pakistan. When we started ILM, we named it in a very unique way. We named it as the Institute of Leadership and Management. The reason was that in Pakistan and as Muslim Ummah, we had faced for the past many centuries a leadership crisis. So we thought that we should establish an institute, and this was back in 1990, an institute which promoted leadership and which created leaders. And this is what our country needs. We need leaders, we need people who can show the light to others, and we need people who can guide others. We need people who can help others. A leader is someone who serves others. People are not bound to serve the leader, but it is the leader's responsibility to serve the people. And I want to say here today that this room is full of leaders, and you yourself are leaders. And it is also in our deen that Allah says each of you is responsible for your own flock. So let's say in my house, if I have a family of 5, I am responsible for them. Let's say if I am a teacher, in my classroom, if I have 20 students, I am responsible for them. Let's say if I am a principal, I have a school of 200 or 400 or 500 students, then I am responsible for them. And let's say if you are at a greater level, then you are responsible for your own herd, your own flock. So this is not a privilege. Leadership is not an entitlement. Leadership is a responsibility. And you have to start with thinking that in the day of judgment, Allah will ask me that I gave you responsibility over these people. What did you do to improve their lives? Did you give them what they needed? I appointed you in that position of privilege. I appointed you as their guardian to safeguard them, to offer them knowledge, to enlighten them, to equip them, to enable them to live a successful life, to improve their generations. What did you do? So if we have this intention as people that this position calls for responsibility and it also calls for accountability, and we do not have to have someone superior or a supervisor to monitor us. An officer does not need a manager. Manager does not need a director. Director does not need a CEO. CEO does not need chairman. Chairman does not need anyone else. If we can start with our own self-accountability, if we ourselves think that we are self-accountable, we have to look at our own actions. And if we start doing that, then our moral compass will be straight. And we will, inshallah, be extremely successful. I can guarantee you this. You give me a piece of paper, I will write it down. If we start self-accountability, then inshallah we will be successful in this life and also in the hereafter. So these are some of the ideas that I just randomly thought I would share with you. But given that we have limited time,
I want to commend the team, Naveed Saab, Imran Saab, and everyone else at the ILM head office for making this happen. And we are going to, inshallah, invest more in engaging the best human resource that can provide you the best support services, whether it's in admissions, whether it's in management, administration, in HR, in academics, in student learning, in designing assessments, in whatever, in admissions, in marketing, in anything, in branding. We are there, inshallah. We have renewed our commitment. Once we have had this new gentleman join us, we have renewed our commitment, and we are here with a new zeal and with very high spirits. And I want you to have the same high spirits, because this is something which will make us successful, and that is motivation. If we are stuck in our ways, and if we say okay 9 بجے 8 بجے جائیں 2-3 بجے گھر آ جائیں, اس سے کوئی تبدیلی کہیں بھی نہیں آئے گی, اپنی زندگی میں بھی نہیں آئے گی, معاشرے میں یا تعلیمی نظام میں تو دور کی بات ہے. تو اگر ہمارے اندر موٹیویشن ہو, ایک لگن ہو محنت کرنے کی, اور جو میں دیکھ سکتا ہوں آپ سب میں ہے, اور آپ لوگوں نے اپنے آپ کو پروو بھی کیا ہے, تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے, پورا اعتماد ہے کہ ہم بہت کامیاب ہوں گے. اور ہمارا گول جو ہے وہ بڑا سمپل ہے. میں نے نوید صاحب سے جب ڈسکشن کیا تو انہوں نے کچھ مجھے گروتھ پلان شیئر کیے. میں نے کہا یہ بھی انٹرسٹ نہیں کیا ہے کال لے کے. میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ ہم نمبر 1 کیسے بنیں گے. ہمارا جو گول ہے وہ بڑا سمپل ہے کہ ہم نے نمبر 1 بننا ہے, اور ہم نے جو نمبر 1 بننا ہے وہ کس طرح بننا ہے, وہ کس چیز میں بننا ہے. وہ اس چیز میں بننا ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹ کی ٹرانسفارمیشن کرنی ہے. ہم نے اس کو وہ ہنر دینا ہے, وہ علم دینا ہے, وہ اخلاق دینے ہیں, وہ تربیت کرنی ہے جس سے وہ ٹرانسفارم ہو اور وہ ایک کامیاب انسان بنے اور ایک کامیاب زندگی گزار سکے. اس میں ہم نے نمبر 1 بننا ہے. اور گریڈز اور یہ سب بھی اوبویسلی ایکولی امپورٹنٹ ہے, لیکن ہم نے جو فوکس کرنا ہے وہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرنا ہے. تو انشاءاللہ جو کیمپسز ہیں یہ بھی ہمارے گرو کریں گے, اور اسٹوڈنٹ انٹیک اور ایڈمیشنز بھی مجھے یقین ہے کہ اس سال ہمارے ریکارڈ ہوں گے. اور مارکیٹنگ اور برانڈنگ میں بھی ہیڈ آفس بھی آپ کو سپورٹ کرے گا. آپ بھی مجھے یقین ہے کہ بہت زبردست اس سال اسپیشل کیمپین کریں گے, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. اور آپ کی جو کیمپین ہے جو جدھر علاقے میں کرے گا وہ اوبویسلی ایک دوسرے کے لیے آپ ایک فیملی کی طرح ہے. تو وہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ جو ہے اس میں اسپیشل اپنی کنسیڈریشن ایڈ کریں گے, اور ہم بھی انشاءاللہ اس سال ایک اسپیشل اس میں ایڈیشن کریں گے. اور آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آج جو ہے یہ اٹینڈ کیا, اور آئی ایم شیور کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا. اور بیسٹ آف لک ٹو آل آف یو. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.